ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، شفاعت شہ بطحا نصیب ہو تو مجھے، نہ مال و زر کی ہوس نہ حرص لال یمن۔ تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، جو ازلی ہے، ابدی ہے، سمدی ہے، سرمدی ہے۔ درود لامحدود اس آقا کے لیے کہ جسے خلق کرنے والا خالق خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف نظر آتا ہے۔ صاحبان فہم جلوہ گر ہیں، اگر آپ کے ارادے جمع ہیں اور آپ بولنے پہ آ جائیں تو میں پڑھنے پہ آ جاؤں۔ کہہ رہا ہوں درود دانائے غیوب کی اس عظیم بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں کہ جن کے صدقے سے درود میں دم درود آیا۔ بسل تھوڑی سی کم کر، درود رسول پاک کی اس عظیم بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں کہ جنہیں درود نے خود بڑھ کے سلام کیا۔ سلام آل اطہار، اصحاب والا تبار اور ازواج مطہرات کے لیے۔ وقت کی تنابیں کھچی ہیں، صدہا مبارکباد۔ آج کی یہ تیسری سالانہ عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز روح پرور کیف آور وجد آفرین محفل نور و نکھت اور بزم نور و سرور کے تمام پر آج کی انتظامیہ بالخصوص ملک محمد آصف سعید لانگ اور ملک حاجی شہزاد لطیف لانگ اور ان کی جملہ انتظامیہ کہ جنہوں نے اس خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا اور ہم سب کا وسیلہ بنے ہر دل عزیز اور ہمہ جہت شخصیت کہ جو بیک وقت قاری قرآن بھی ہیں، صاحب قرآن کے نعت خوان بھی ہیں، ایک عظیم عالم دین بھی ہیں اور عظیم نقیب محافل نعت بھی ہیں کہ جن کی زندگی کا مشن یہ ہے کہ ایک ایک گام پہ روشن کرو مدحت کے چراغ، نعت کی روشنی پھیلاؤ جہاں تک پہنچے۔ جناب قاری طالب حسین میروی صاحب کے وسیلے سے میں بھی اور میرے دیگر ساتھی بھی اس محفل پاک کا حصہ بنے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کی عظیم قاری محمد کاشف نیاز سواگی صاحب تشریف فرما ہیں اور ان کے بابا جان میرے انتہائی مشفق اور مہربان دوست جناب قاری محمد نیاز سواگی صاحب آپ تشریف فرما ہیں اور عظیم عالم دین جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد عظیم صاحب آپ تشریف لائے ملتان شریف۔ میں کس کس کی محبت سے بچوں اور کس کس کا تعارف پیش کروں؟ یہ بزم میں ہے، جام جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ بس میں وقت بچانا چاہوں گا اور ماشاءاللہ دربار عالیہ حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سے وابستہ شخصیت مخدوم افتخار احمد جمالی صاحب جلوہ گر ہوئے۔ میں قبلہ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ 4 مصروں سے نوکری کا آغاز کر رہا ہوں اور چوتھے مصرے پہ فیصلہ کر لوں گا کہ مجھے پڑھنا کیا ہے اور آپ کو سننا کیا ہے۔ بالخصوص ملک محمد آصف سعید لانگ صاحب کہ جو مجھ سے اللہ واسطے کا پیار رکھتے
اور میں جب حاضر ہوا تو بلا تاخیر بلا توقف اسٹیج پہ اور ایسا کم اور خال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کہیں ایسے میزبان تو ہمیں روز ملتے ہیں جو بظاہر ہمارے یار بن جاتے ہیں، لیکن دلدار کوئی ہوتا ہے۔ اب چونکہ ان سے ہمارا دلداری والا معاملہ ہے تو اس لیے میں 4 مصرے قاری صاحب کو مجھے بلانا ہے اور میں بالکل نئے مصرے پڑھتا ہوں۔ حاکم صاحب ہوتے تو زیادہ لطف آتا کہ وہ شاعری کے کلیہ قانون قاعدے ضابطے سلیقے طریقے قرینے سے واقف ہیں، اس کی چھپ چوکی جانتے ہیں، اس کے اوزان اور اس کے ضابطے جانتے ہیں، لیکن جو بھی شعری ذوق رکھتے ہیں میں ان سے عرض کروں گا کہ تھوڑی توجہ فرمائیں، جنہیں یہ ناز ہے کہ ادب کی کتابیں گھر رکھ کے پڑھ لیتے ہیں، اچھا شعر کہہ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، میں ان سے کہوں گا سر اٹھاؤ اور میرے جملے دل کی تختی پہ لکھو کہ ہم نے سرکار پہ شاعری کر کے، سرکار پہ شاعری کر کے، آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس قرآن آپ کو شعراء کا ایک جمع غفیر اور انبوہ کثیر ملے گا، اور پھر اس میں سید عالم کی ثنا کے حوالے سے جس بندے نے قلم اٹھایا اپنے تئیں تبا آزمائی، خامہ فرسائی اور لب کشائی کی ہے۔ سرکار کی ذات والا صفات اور بابرکات کے حوالے سے سید عالم کے شمائل، سید عالم کے فضائل، سید عالم کے خصائل لکھے ہیں، اور جس رنگ میں لکھے ہیں لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں ہم نے سرکار پہ شاعری کر کے نام دیوان رکھ دیا اس کا، ہم نے سرکار پہ شاعری کر کے نام، میں نے پہلے 2 مصرے پڑھے ہیں، کوئی خاص توجہ نہیں ہوئی، کوئی خاص رسپانس نہیں ملا، کوئی خاص داد اور دعا نصیب نہیں ہوئی، کوئی خاص ربط پیدا نہیں ہو سکا، مجھے دکھ رنج غم افسوس نہیں، چوتھا مصرع اتنا بڑا ہے ساری رات بولو داد چھوٹی پڑ جائے گی، مصرع بڑا پڑھوں گا، دیکھنا یہ ہے کہ سنتا کون ہے، سمجھتا کون ہے، پھر بولتا کون ہے۔ جاگنا کہہ رہا ہوں ہم نے سرکار پہ شاعری کر کے نام دیوان رکھ دیا اس کا، اور اس نے جب سیرت النبی لکھی نام قرآن رکھ دیا اس کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کیا بات ہے۔ ہم نے سرکار پہ شاعری کر کے، طالب بھائی کب تک چاند والی لوری سنتے رہیں گے؟ کبھی کبھی کچھ ایسے جملے بھی سنا کرو، اتھا نہ پڑھوں تا کتھا مروں۔ سرکار پہ شاعری کر کے نام دیوان رکھ دیا اس نے، جب سیرت النبی لکھی تو نام قرآن رکھ دیا اس کا، اس نے جب سیرت النبی، ارے قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں، میرا جملہ نہیں قرآن کا فیصلہ ہے، لا ریب فی، نہ اس میں شک ہے نہ شبہ کی کوئی گنجائش باقی، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں۔ میرے خاموش سامعین ذرا سر اٹھاؤ، آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، اگلا مصرع پڑھنا میں نے ہے، سننا آپ نے ہے، سنانا میں نے ہے، سمجھنا آپ نے ہے۔ اپنے خالق سے کہہ رہا ہوں، ذات واجب سے کہہ رہا ہوں، پالنہار سے کہہ رہا ہوں، کائنات کے بنانے والے سے کہہ رہا ہوں، میرے اللہ مجھے توفیق دے، میں انہیں سمجھا سکوں، انہیں صلاحیت دے کہ یہ سمجھ کے بول سکیں قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں۔ میں اگلا مصرع پڑھوں، اپنا ہاتھ بلند کر کے اپنے نبی کا استقبال کرنا، ہاں قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں، اور محمد وہ ذات ہیں کہ جن میں جس میں ریب نہیں، محمد وہ ذات ہیں، محمد وہ ذات ہیں کہ جن میں عیب نہیں۔ اور قبلہ مصرع سنا ہے، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ریب نہیں، محمد وہ ذات ہیں کہ جن میں عیب نہیں۔ جماعت جب کل علم ہے قرآن میں تو کون کہتا ہے کہ ان کو غیب نہیں؟ کہتی ہیں الکتاب کی آیات بینات، ذکر رسول پاک ہے سرمایہ حیات،
بعد از خدائے پاک تو اس کائنات میں، ارے میرے لیے تو کافی ہے میرے نبی کی ذات، تو کافی ہے۔ اور قبلہ میرے طالب بھائی، میں اپنے تئیں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ نساء ہے، میں تو ترجمہ پیش کروں گا۔ تشریح اپنے اپنے انداز میں ہوتی ہے کہ مجرم ہو تو جرم مشقوں سے دھوتے ہوئے آؤ۔ حسنین بھائی سنیے گا، مجرم ہو تو جرم مشقوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، محبوب کی دہلیز سے، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ۔ میں 1 منٹ آپ کو اور دوں، تاریخ کا حوالہ آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ بھی سوال کرتے ہیں، یا ام المومنین آقا کے خلق کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ آپ فرماتی ہیں، نبی کے اخلاق کے بارے پوچھنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کی کہ پڑھا ہے۔ کہا جو تم نے قرآن پڑھا ہے وہی تو میرے مصطفیٰ کا خلق ہے۔ حویلی لانگ میں بیٹھنے والے ظرف کشادہ اور خوش عقیدہ لوگوں سر اٹھاؤ۔ کہا وہ بھی قرآن ہے تو یہ بھی قرآن ہے، فرق اتنا ہے، اس قرآن کو پڑھنے والا قاری کہلاتا ہے، اس قرآن کو پڑھنے والا صحابی کہلاتا ہے۔ اس قرآن کی سطریں کالی ہیں، اس قرآن کی زلفیں کالی ہیں۔ یہ قرآن متن ہے، وہ قرآن تفسیر ہے، یہ قرآن لفظ ہے، وہ قرآن معنی ہے، یہ قرآن خاموش ہے، وہ قرآن بولتا ہے، یہ قرآن چپ رہے، وہ قرآن سمجھاتا ہے۔ ارے یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن حق، وہ بھی قرآن حق، یہ بھی قرآن لا ریب، وہ قرآن بے عیب۔ ارے یہ قرآن 114 صورتوں والا، وہ قرآن ایک نورانی صورت والا، یہ قرآن ٹھہرا ہوا، وہ قرآن مکے کی گلیوں میں چلتا ہوا۔ ارے یہ کمال خدا، وہ جمال خدا، یہ کلام خدا، وہ چہرہ مصطفیٰ۔ تو محمد بھی قرآن ہے کہ مفہوم و حرف و ادا ایک ہے، اور مدینہ بھی جنت ہے میرے لیے کہ دونوں کی آب و ہوا ایک ہے، اور مظفر محمد محمد کروں، میرا فن میرا مدعا ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے، محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے، مزار دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے، محبت کا سمندر چڑھ رہا ہے، مزہ دونوں کے اندر بڑھ رہا ہے۔ نبی کے سامنے قرآن رکھ کے یہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے، نبی کے سامنے قرآن رکھ کے یہ دیکھو کون کس کو پڑھ رہا ہے۔